بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے سیٹھ نے ایک ایسے شخص کو نوکر رکھا جو دماغ کا موٹا تھا۔ جب امیر شخص کام کاج سے فارغ ہو کر گھر آتا تو تھکاوٹ اور ٹینشن دور کرنے کے لیے اس بے وقوف سے الٹے سیدھے سوال کرتا اور وہ بیچارہ اپنی تھوڑی سی عقل کے مطابق جواب دیتا، جسے سن کر وہ سیٹھ ہنس ہنس کر خوش ہو جاتا۔ یوں اس طرح سے اس کے سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ ایک دن اس امیر آدمی کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ کہ اس بے وقوف کا امتحان لیا جائے، تو اس نے ایک سفید رنگ کی چھڑی اس بے وقوف کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ چھڑی تم اسی شخص کو دو گے جو تمہیں اپنے سے بھی زیادہ بے وقوف ملے گا۔ تو وقت گزرتا گیا، وہ امیر شخص شدید بیمار ہو گیا۔ ایک دن اس نے اپنے بے وقوف نوکر کو بلا کر کہا کہ تم مجھے معاف کر دو، تمہیں تھوڑے سے پیسوں کا لالچ دے کر کچھ دیر کی خوشی جو ہے وہ میں حاصل کرنے کے لیے تمہارے جذبات کے ساتھ میں کھیلتا رہا۔ تو نوکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگا کہ مالک، آپ آج ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس امیر شخص نے جواب میں کہا کہ میں بہت دور جا رہا ہوں۔ تو نوکر نے کہا، جہاز پر جا رہے ہو یا گاڑی میں؟ تو سیٹھ نے کہا، اب دیدہ ہو کر وہاں نہ تو جہاز سے جایا جاتا ہے اور نہ ہی گاڑی سے، بس ملک الموت آئے گا اور وہ مجھے لے جائے گا۔ تو پھر اس کے بعد نوکر، اچھا پھر آپ نے وہاں کے لیے گاڑیاں تو خریدی ہوں گی؟ تو سیٹھ نے جواب دیا کہ نہیں۔ تو نوکر نے پھر کہا، اچھا خدمت کے لیے پھر نوکر چاکر تو ہوں گے نا، اور رہنے کے لیے بہت بڑا بنگلہ بھی خریدا ہوگا، کیا آپ نے سامان بھی پیک کروا لیا ہے؟ تو سیٹھ نے کہا، نہیں، وہاں کے لیے میرے پاس نہ تو بنگلہ ہے نہ ہی نوکر چاکر، وہاں خالی ہاتھ ہی جانا پڑتا ہے۔ نوکر حیران ہوتے ہوئے، پھر آپ واپس کب آؤ گے؟ تو سیٹھ نے جواب دیا کہ جو ایک مرتبہ وہاں چلا جائے وہ واپس نہیں آتا، ہمیشہ وہیں رہتا ہے۔ وہ بے وقوف نوکر تھوڑی دیر کے لیے تو وہیں کھڑا سوچ رہا تھا، پھر اچانک واپس اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں وہی سفید رنگ کی چھڑی تھی۔ اس نے وہ سفید چھڑی اپنے مالک کو تھما دی اور سیٹھ دیکھ کر یہ حیران ہو گیا اور وجہ پوچھی۔ تو نوکر کہنے لگا کہ مالک، کافی عرصے پہلے آپ نے یہ چھڑی مجھے دی تھی اور کہا تھا یہ اس شخص کو دینا جو تمہیں اپنے سے بھی زیادہ بے وقوف ملے۔ مالک، مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ بے وقوف آپ ہی لگے ہو۔ جہاں کچھ عرصہ رہنا تھا وہاں دن رات محنت کر کے عالیشان بنگلہ بنوایا، خدمت کے لیے نوکر چاکر رکھے، گاڑیاں اکٹھیاں کی۔ جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا تھا وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں کمایا۔ اب میں اپنے سے زیادہ بے وقوف انسان کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا۔ تو یہ کہہ کر وہ نوکر وہاں سے چلا گیا۔ تو پیارے دوستو، یہ ایک پیغام ہے اور ہم سب کے لیے ہے۔ اس عارضی دنیا میں رہ کر کیا ہم سبھی دنیا کا بے جا مال و متاع اکٹھا کرنے میں تو نہیں لگ گئے، یا اپنے ہمیشہ والے گھر کے لیے بھی کچھ اکٹھا کیا ہے؟ ایک مرتبہ ضرور سوچئے گا، اور موت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کب آ جائے، اور چند ہی لمحے باقی ہیں، انہیں غنیمت جانیے اور اپنی انتہائی مصروفیت وقت میں سے کچھ وقت اپنی آخرت کی تیاری میں مصروف بھی کریں، اور یہی آپ کی اصل کمائی ہوگی۔ دنیا کا مال تو دنیا میں ہی رہ جائے گا، تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔